گلی میں کھیلتی معصوم بچی کے ساتھ گندی حرکتیں کرنے والا خبیث انسان پنجاب پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، اور جب پنجاب پولیس اس کو دبوچنے کے لیے پہنچی تو اس کے اپنے نیفے پہ لگا ہوا پسٹل چلتا ہے اور اس کا مخصوص اوزا، اس کا عضو تناسل اڑ جاتا ہے۔ اب آج کے اس ولاگ میں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص جو گلی میں کھیلتی ننھی بچیوں کو اس انداز میں پریشان کرتا تھا، اس انداز میں ان کے ساتھ گندی اور بیہودہ حرکتیں کرتا تھا، کیا اس نے خود اپنا مخصوص اوزا اڑا دیا یا معاشرے کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ سزا دی گئی؟ کیا معاملات ہیں آج کے اس ولاگ میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ قصور کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پہ شاہ عنایت کالونی میں 25 جولائی کے دن تقریباً 4:30 پہ دو بچے جو ہے گلی میں کھیل رہے تھے، بہن بھائی تھے، اور اس واقعے کی، اس افسوسناک واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو بچے جو ہے سائیکلوں پر اپنی گلی میں کھیل رہے تھے کہ ایک خبیث انسان پیچھے سے آتا ہے اور وہ اس کو پتا تھا کہ وہ کس طرح کی شیطانی حرکت کرنے لگا ہے، تو وہ چاروں اطراف میں جو ہے وہ اپنی نظر دوڑاتا ہے اور اس کے بعد اس بچی کو دبوچ کے اس کے ساتھ بیہودہ حرکتیں کرتا ہے، گندی حرکتیں کرتا ہے، اس کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ بچی فوری طور پہ، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ فوری طور پہ سائیکل سے اترتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے، اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی سائیکل لے کے جانی ہے، اور پھر وہ سائیکل کو پکڑ کے فوری طور پہ اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ اب اس افسوسناک واقعے کے فوری بعد ان بچوں کے جو چچا ہیں، جن سے میری ابھی تفصیلی طور پہ گفتگو ہوئی، تفصیلی طور پہ میں نے ان سے تمام تر معلومات حاصل کی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جو ہے مقدمہ درج کروایا اور اس میں بتایا کہ اس انداز میں ہمارے دو بچے جو ہیں گلی میں کھیل رہے تھے اور کسی شخص نے آ کے ہماری بچی کے ساتھ اس طرح سے بیہودگی کی ہے، اس کے ساتھ گندی حرکتیں کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو دبوچنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ہم نے ایک مقدمہ درج کروا دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کسی کا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا۔ انہیں جب اس جو ہے افسوسناک واقعے کے حوالے سے پتہ لگا تو انہوں نے اپنے سی سی ٹی وی کی وہ جو بھی ریکارڈنگ تھی وہ نکالی اور اس حصے کو جس میں یہ خبیث انسان یہ بدبختی کر رہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو جیسے وائرل ہوئی تو یہ ویڈیو جو ڈی پی او قصور ہیں محمد عیسیٰ خان، ان تک بھی پہنچی، اور جو ہے مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان تک بھی پہنچی، اور اس پہ فوری طور پہ نوٹس ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ خبیث جو لوگوں کے پھول جیسے بچوں کو گلیوں میں ان کے ساتھ درندگی کر رہا ہے، انہیں پریشان کر رہا ہے، ان کو دبوچ رہا ہے، ان کو جو ہے ان کو ہراساں کر رہا ہے، اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی جو ہے اس طرح کی جنسی خواہشات کو تکمیل ان کے لیے اس طرح کی بیہودگی کرے اور اس طرح کے ننھے بچوں کو گلی میں آتا جاتا چھیڑے اور ان کو پریشان کرے۔ تو بہرحال جیسے ہی نوٹس ہوتا ہے اس کے بعد اس شخص کی جو ہے شناخت کی جاتی ہے، پہلے اس کو لوکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور پھر جب اس کی شناخت ہوئی تو جو ملزم ہے اس کی شناخت ناصر وٹو کے نام سے ہوئی، اور بتایا جا رہا ہے یہ اوکارا کا رہائشی ہے اور کھاڑا روڈ پر ایک گھر کی تعمیر جاری ہے، وہاں پہ مزدوری کرتا تھا، اور جیسے ہی مزدوری کے دوران اس کو کہیں آنے جانے کا موقع ملا اس دوران یہ خبیث انسان نکلا اور اس بچی کے ساتھ اس نے یہ خباثت کی، یہ بدبختی کی، جس میں وہ بچی کو پکڑ کے جو بھی معاملات کر رہا ہے میں وہ بہرحال آپ کے سامنے جو ہے اس سے زیادہ جو ہے تفصیلی الفاظ کے ساتھ جو ہے واضح الفاظ کے ساتھ نہیں بہرحال رکھ سکتا۔ تو بہرحال یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ اس نے پہلی بار کیا یا یہ پہلے بھی کر رہا تھا، بچے اپنے والدین کو جا کے اس طرح بتا نہیں سکے، یا اگر بچوں نے بتا بھی دیا تو والدین نے شاید اس طرح سے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، اور یا اس کی کوئی اس طرح پہلے ویڈیو نہیں بنی تھی۔ بہرحال آج اس کی جو ہے لکھی بھی تھی اور اس کی ویڈیو بن چکی تھی، اور ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس کو لوکیٹ کیا گیا، اس کی شناخت کی گئی، اور جب اس کا نام پتہ لگ گیا، اس کا علاقے کا پتہ لگ گیا اور یہ پتہ لگ گیا یہ کہاں پہ جو ہے کام کر رہا ہے، تو اس کے بعد جب اس کی گرفتاری کی گئی تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اپنے نیفے پہ پسٹل لگا ہوا تھا، اور اس نے ڈر کے جب وہ پسٹل نکالنے کی کوشش کی تو اس سے 2 گولیاں چلتی ہیں، 2 فائر نکلتے ہیں، جس سے اس کا جو مخصوص اوزار تھا وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کو زخمی حالت میں پولیس پکڑ کے اس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل قصور میں منتقل کر دیتی ہے، اور جو اس کی ایف آئی آر بنائی وہ بڑی عجیب ہے، اور میں آج کی اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ واقعتاً اس کے اپنے یہ جو ہے نیفے سے اپنی ڈب سے جو پسٹل نکالتے ہوئے اس نے یہ گولیاں چلائیں اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا، یا اس کے ساتھ یہ کیا گیا، اس کو یہ سزا دی گئی۔ تو میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ فیصلہ جو ہے وہ آپ خود کیجیے گا۔ پہلی بات، جو مقدمہ بنایا گیا اس کی گرفتاری کا، وہ مقدمہ بڑا عجیب ہے۔ اس مقدمے میں لکھا گیا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ ناکے پہ موجود تھی اور پتہ لگا کہ عوام کے ہجوم نے ایک شخص کو پکڑ رکھا ہے اور اس کو جو ہے وہاں پہ
جو ہے مارا بھی جا رہا ہے, پیٹا بھی جا رہا ہے, اور اس شخص کے پاس پسٹل تھا اور اس نے پسٹل نکالتے ہوئے اپنے آپ کو زخمی کر دیا. اور پولیس جب پہنچی, اس کو گرفتار کیا, تو اس نے پھر یہ بتایا کہ وہ جو وائرل ویڈیو ہے اس میں بھی یہ شخص موجود ہے. یہ بہرحال وہ مقدمے کا متن ہے جو اس کی گرفتاری کے حوالے سے بنایا گیا. لیکن کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت یہ زخمی نہیں ہے, اور وہاں پہ ایک پولیس والا بھی موجود ہے, اور وہاں پہ ایک صاحب غالباً کے ڈی ایس پی ہیں, ان کے عہدے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, وہ سول میں ہیں, اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تو اتنے کی کر رہے تھے, یہ کیا معاملہ ہے. تو تب تک وہ زخمی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس شخص کو پکڑا گیا تو تب وہ زخمی نہیں تھا, اور اس کی یہ خباثتیں, اس کی یہ بدبختی کو دیکھتے ہوئے ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو یہ سزا دینی ہے. یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جو ویڈیو, جو پہلی اس شخص کی ویڈیو ہے, اس میں وہ بہرحال زخمی نہیں نظر آ رہا, وہ وہاں اس وقت جو ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اگر وہ جو مقدمہ بنایا گیا اس کی گرفتاری کا, اس پہ بات کی جائے تو وہ بڑا ہی عجیب ہے کہ جی عوام کو کیسے پتا کہ وہی شخص ہے, کیونکہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس شخص کی اس طرح سے واضح طور پہ جو ہے شناخت نہیں ہو پا رہی. ظاہر سی بات ہے کہ ریاست نے تو اس کو لوکیٹ کیا ہوگا, اس کی شناخت کی ہوگی, اور شناخت اس طرح سے کی ہوگی کہ اگر اس وائرل سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کی اس طرح سے شناخت نہیں بھی پتہ لگ پا رہی, تو اس علاقے سے نکل کے وہ دائیں ہوا یا بائیں ہوا, وہاں پہ مختلف کیمراز لگے ہوں گے اور اس کو اس انداز میں لوکیٹ کیا گیا ہوگا, شناخت کیا گیا ہوگا, تو ادارے تو اس کو ڈھونڈ سکتے تھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شخص جو ہے عوام کے ہتھے کہاں سے چڑھ گیا تھا, اور عوام کو کیسے پتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو فلاں جگہ پہ ایک جو ہے ننھی بچی کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر چکا ہوا ہے. اور دوسری بات کہ خود بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مزدور ہے جو کہ ایک گھر کی تعمیر میں جب بطور مزدور وہاں پہ کام کیا کرتا تھا, اور اس کا حلیہ بھی تقریباً یہی بتا رہا ہے. تو میں اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک مزدور کیا مزدوری کرتے ہوئے اپنی ڈب کے ساتھ پسٹل لگا کے سارا دن اینٹیں جو ہے ایک فلور سے دوسرے فلور یا جو بھی وہاں پہ ریت اور گارا وغیرہ بنانا ہوتا ہے یہ کرتا ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس شخص کی شناخت ہو چکی ہوئی تھی جب اس کو ڈھونڈ لیا گیا, اور جب اس کی حرکتوں کو دیکھا گیا, اور یہ ممکن ہے کہ یہ اس کی پہلی حرکت نہیں ہوگی, جب اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن شروع کی ہوگی تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کہاں کہاں پہ کیا کچھ کر چکا ہے. تو میرا جہاں تک ایک ناقص تجزیہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس کی حرکتیں دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے. بہرحال میں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا کیا ویڈیوز ہیں, کیونکہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں یہ زخمی نہیں ہے, یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, اور وہاں پہ اس کی سراؤنڈنگ میں پولیس اہلکار موجود ہیں. تو یہ بات تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ پولیس کے جانے سے پہلے اس نے خود کو زخمی کر لیا ہوا تھا, کیونکہ پولیس کی موجودگی میں یہ زخمی نہیں ہے. تو اگر زخمی ہوا ہے اس کے بعد, تو یا تو پھر ایسا ہے کہ اس کی ہتھ کڑی کھلی ہوگی اور اس کے ڈب میں تب بھی پسٹل موجود ہوگا اور اس نے نکال کے خود کو زخمی کر لیا ہوگا, یا پھر ریاست نے عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ خود ہی فیصلہ کیا ہوگا کہ اس شخص کے پاس جو ہے کچھ خاص قسم کی جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہونی چاہیے. واللہ عالم کیا معاملات ہیں, میں اس سے زیادہ جو ہے کھل کے آپ کے سامنے جو ہے اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتا. بڑا ہی افسوسناک ہے, اور تمام والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بالکل بھی باہر جو ہے کھیلنے کے لیے نہ بھیجیں. اگر آپ کے بچے کھیلنا چاہ بھی رہے ہیں, آپ انہیں اپنے گھر میں, اپنے صحن میں, اپنے گھر کی چھت پہ گھر کے کسی بڑے بچے کے ساتھ بھیجیں, بلکہ کوشش کریں خود وہاں پہ کھڑے ہوں. یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آپ کسی اپنے سگے رشتہ دار پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے, بچے کے چاچا, ماما, پھوپھا, ایون کہ استاد کے حوالے سے بھی اب جو معاملہ جس طرح کی افسوسناک واقعہ سامنے آ رہے ہیں, استاد پہ بھی آپ اس طرح سے بھروسہ نہیں کر سکتے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں, گلی محلے میں کھیلنے کے لیے ہرگز نہ بھیجیں. اور کیونکہ گلی محلے میں تو پھر سینکڑوں قسم کے لوگ ہیں نا, ایک تو وہ لوگ ہیں جو ادھر سے گزر رہے ہیں, ایک اس گلی محلے میں بھی بہت سے لوگ ہیں, تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون شخص کیا سوچ رکھتا ہے, کس طرح کی خباثتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو کوشش کریں اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں, اور ریاست سے درخواست ہے اس طرح کے درندے جو ہے اس طرح سے گلیوں میں شرعام گھومتے پھر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں, انہیں نوچ رہے ہیں, ان کو کورٹ آف لاء سے ایسی سزا دلوائے تاکہ وہ نشان عبرت بنے, اور کل کو کوئی بھی شخص اس طرح کی بدبختی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے اور ہمارے بچے ان گلیوں میں پرسکون ماحول میں, محفوظ ماحول میں کھیل سکیں, جی سکیں. بہرحال یہ جو ماورائے عدالت چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے لوگ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو اس طرح سے جو ہے جنسی خواہشات کی تکمیل کے حصول کے لیے اس طرح کی بدبختی کر رہا تھا, اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا. تو اگر یہ ماورائے عدالت ہے تو میں بہرحال یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کورٹ آف لاء سے یہ سزا دلوائیں, آپ کورٹ آف لاء سے جو اس کی سزا بنتی ہے وہ اسے دلوائیں.
ماورا عدالت جو چیزیں ہیں بھلے ان کو تمام لوگ اپریشیٹ کر بھی رہے ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ نظام انصاف موجود ہے، یہاں پہ کورٹ آف لا موجود ہے، قانون کے کٹہرے میں اسے کھڑا کریں اور عدالتی نظام اور نظام انصاف سے اس کو سزا دلوائیں، تاکہ لوگوں کا انصاف کے نظام کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ مزید بڑھ سکے، اعتماد بحال ہو سکے۔ جب آپ اس طرح کسی بھی شخص کو پکڑ کے ماورا عدالت اس کو جس طرح کی مرضی سزا دے دیں گے، اس سے لوگوں کا جو ہے عدالتی نظام اور نظام انصاف کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا۔ تو گزارش یہی ہے کہ بہرحال جس طرح کی حرکتیں تھیں اس شخص کی، اس کے ساتھ جو ہوا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت ٹھیک ہوا اور یہ ڈیزرو کرتا تھا، لیکن اگر اس کو یہ سزا کورٹ آف لا سے ملتی تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ ایک چیز بڑی اچھی جو ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک تو ڈی پی او صاحب خود بھی اس فیملی کے گھر گئے اس ملزم کو گرفتاری کے بعد بھی، اور ایس ایچ او ڈی ایس پی جو متعلقہ تھانے کے تھے وہ بھی ان فیملی کے ساتھ لوپ میں رہے۔ سب سے بہتر چیز یہ تھی کہ بچے کو جو ہے بلر کیا گیا اور ان کی فیملی کو بھی بلر کیا گیا، کیونکہ اس طرح کا جو افسوسناک معاملہ وہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن ایک جو ہے میرا خیال ہے چیز جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی وکٹم کا چہرہ جو ہے وہ بہرحال سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس بچے کے آگے، اس کی فیملی کے آگے پوری ایک زندگی ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی یہاں پہ پنجاب پولیس کے اہلکاران تھے میرا خیال ہے انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا۔ میں نے جتنے بھی پیجز پہ، جتنے بھی گروپس میں اس وائرل ویڈیو یا اس فیملی کی تصویریں دیکھی وہ بلر تھیں، جو کہ بہت اچھا تھا اور جو کہ ہائیلی اپریشیٹنگ تھا کہ جو لوگ بھی وہاں پہ گئے، جن لوگوں نے اپنی تصویریں بنائیں اور اس کے بعد جب پوسٹ کی گئیں تو انہوں نے جو وکٹم فیملی تھی اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا، اور جو کہ رکھنا بہت ضروری بھی تھا۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات تھیں۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔